سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو معاشی بحران ہے جس نے انسان کو پریشان کیا، کسانوں کو، دہقانوں کو، مزدوروں کو، طلباء کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ پر پریشان کیا ہے۔ اور خود موجودہ وزیر خزانہ اعلان فرما گئے ہیں کہ ابھی تو مزید آپ کی چیخیں نکلنے والی ہیں، ابھی تو ہم مزید آپ پر ایسے بوجھ ڈالیں گے کہ آپ کو دن کی روشنی میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ جس نے بھی صحیح راستہ چھوڑا، ہدایت کا راستہ چھوڑا، تو ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے بھی میرے اس نظام کو، تو یہ اعلان تو مسلمان کے لیے ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اسی طرح سودی نظام ہے، جھوٹ کا نظام ہے، اور جھوٹے وعدے، جھوٹے اعلانات، فریب، سبز باغات دکھا کر لوگوں سے ووٹ لینا، اور موجودہ نظام بھی سابقہ نظام کا ایک تسلسل ہے۔ اب آپ کی بات یہی ہے نا کہ تجاویز کیا ہے، تو ظاہر ہے اگر میں اس پہ اور بھی بہت سارے بات کروں تو لوگ روز لوگ بات کرتے ہیں اس پر، لوگ چیختے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا وہ زیادہ چیختے ہیں کہ یہ ہم نے ووٹ تو اس لیے نہیں دیا، خاص کر جو اوورسیز پاکستانیز تھے جنہوں نے بڑا حصہ لیا پی ٹی آئی کو ووٹ ڈلوانے میں، دینے میں۔ تو پہلے اگر یہ 40,000 روپیہ ماہانہ بیچ کر ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا، اب خود ان کی اہلیہ، ان کی ماں، ان کی بہن، بیٹی یہی پیغام ان کو دے رہی ہے کہ بھئی اگر پہلے 10 گھنٹے کام کرتے تھے تو اب 20 گھنٹے کام کرو، اس لیے کہ اب گزارا مشکل ہو گیا پاکستان میں۔ تو ایک بے برکتی ہے اس وقت پاکستان میں، ورنہ کوئی جنگ نہیں ہوا ہے، کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ اللہ کرے، کوئی ایسے غیر معمولی صورتحال نہیں ہے، لیکن ایک دم ہمارے ملک میں ایک بے برکتی آئی کہ ہر چیز سے برکت اٹھ گئی، اور جو تنخواہ آپ لیتے ہیں اس پر آپ کا مہینہ اب نہیں گزرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت یا ہمارے ملک کے مجموعی نظام کا کوئی منزل ہے